السلام علیکم سہیل وڑائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے سر، نواز شریف کے لیے وزارت عظمیٰ پر جو مہر ہے وہ ابھی تک برقرار ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے؟ جی برقرار ہے جی ابھی تک. تو نواز شریف کو الیکشن شیڈیول سے پہلے کلین چٹ مل جائے گی سہیل وڑائی صاحب؟ مجھے لگتا یوں ہی ہے کیونکہ پی ایم ایل این تو ساری تیاری اسی لیے کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. وہ آپ کو پتہ ہے جو ٹکٹوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو آگے کا ایجنڈا دے رہی ہے نون لیگ وہ بھی وہی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی وزیر اعظم ہوں گے، اور ویسے بھی جو اطلاعات بھی ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق بھی ایسا ہی ہے. یعنی قانونی محاذ پر آج کل کیونکہ عدالتوں کے چکر بھی لگا رہے ہیں، گزشتہ روز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لذیذیہ ریفرنس کا کیس تھا اب اس میں تاریخ بھی ڈل گئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ایک نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے یا قانونی مسائل کا سامنا ہے وہ بادل بھی چھٹ جائیں گے نواز شریف صاحب پر سے؟ بالکل صحیح کہا، سمجھیں آپ. لیکن سہیل وڑائی صاحب ایک پرابلم اور بھی تو ہے نا کہ نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے اور سابق سربراہ پی ٹی آئی یا سابق چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہوں گے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ بن سکے گی؟ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے 2018 میں ہے. 2018 میں بھی بالکل ایسے ہی تھا کہ نواز شریف نااہل ہو گئے تھے اور جو عمران خان ہے ان کو صادق اور امین قرار دے دیا گیا تھا. اب وہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے اور خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے. اس میں صادق اور امین کا تڑکا بھی لگے گا؟ نہیں، وہ نہ بھی لگے، اہل ہونے کا مطلب بھی یہی ہے. تو اس کو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہی سمجھا جائے گا؟ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہ تب تھی نہ اب ہے. ہونی چاہیے آئیڈلی. ہم تو تب بھی کہتے رہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، ہم تو خواہش ہی کر سکتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو صدر مملکت کون ہوگا سر؟ دیکھیں جو اس وقت تک کا خاکہ ہے اس کے مطابق دیکھیں، خاکے میں ظاہر ہے آگے جو جائیں گے تبدیلیاں آئیں گی. یہ کوئی حتمی خاکہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے بالائی طبقے میں جو سنی ہے بعض گشت، ان کا خاکہ فی الحال یہی ہے کہ یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہوگی جس میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ نون لیگ ہوگی، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہوگی، اور جو دوسرے نمبر پہ پارٹی ہوگی وہ زرداری صاحب ہوں گے، پیپلز پارٹی ہوگی، وہ صدر کے امیدوار ہوں گے. یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری ہوں گے؟ جی ابھی تک کا جو خاکہ ہے. دیکھیں اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے ووٹوں کے بعد، کہ ووٹ جو ہے نون بہت زیادہ لے لے، شاید وہ پھر اپنا ہی صدر بنائے، پھر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ بنائے. لیکن اگر ہنگ پارلیمنٹ آئی تو پھر یہی صورتحال ہوگی. لیکن سہیل صاحب نون لیگ کی طرف سے یہ تاثر دیا جانا، خاص طور پہ حنیف عباسی کے سٹیٹمنٹ کو میں کوٹ کروں گا کہ ہم دوبارہ پیپلز پارٹی سے الحاق کرنے یا اتحاد کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، یعنی یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. تو پھر تو پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا پڑے گا. تو کیا پیپلز پارٹی اتحادی حکومت میں شامل ہوگی؟ دیکھیں حالات پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا. یہ جب یہ جو ہے اے آر ڈی بنی، اور جب میں بھی ان دنوں ملتا تھا نواز شریف صاحب سے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب تھے، تو دونوں کے ایک کے بارے میں بڑے سخت تحفظات ہوتے تھے. ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں کہتے کہ یہ مخلص نہیں ہے. لیکن پھر وقت جو ہے وہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے، وقت آپ کو قریب لے آتا ہے. اب بھی اگر رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تو نون جو ہے وہ سمپل میجارٹی لے لی اس نے، تو پھر ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں کولیشن بنائے گی. اور اگر ہنگ پارلیمنٹ ہوئی تو پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا، پھر آپ کو ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑے گی. میں آپ کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ اگر دوائی زیادہ ڈل جائے تو سمپل میجورٹی یا 2/3 میجورٹی کا مطلب تو پھر دوائی زیادہ ڈل جانا ہے سہیل صاحب. تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل. پھر ظاہر ہے پھر نون اپنی مرضی کرے گی، اور جو ہے پھر نون کے پاس جس طرح سے نون چاہے گی اس طرح سے چلے گی. لیکن ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے ہمارے ہاں پاکستان میں. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، وگرنہ 2/3 اکثریت کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، سمپل میجارٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. ہم نے اس کی کئی مثالیں دیکھی ہیں. تو نواز شریف 3 دفعہ یہ بھگت چکے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی آسان نہیں ہے
پاکستان میں حکومت کرنا بڑا مشکل کام ہے. آپ کو بڑا جو ہے قدم بڑے احتیاط سے رکھنے پڑتے ہیں. نہیں لیکن سر دوائی ڈالنے والے دوا کی مقدار زیادہ کرنے کا خطرہ مول لیں گے؟ پتہ نہیں چلتا نا کہ کتنی دوائی ڈالنی ہے. یہ اندازہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی دوائی سے جراثیم مر جائیں گے اور جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا. دیکھیے آج ایک کہیں دوائی زیادہ ڈل گئی تو جراثیم زیادہ نہ مر جائیں اور زیادہ صحت یابی نہ ہو جائے. ابھی آج ایک خبر اور آئی ہے، اطلاعات ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی پی ایم ایل این کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، اس سے پہلے کاف لیگ کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. تو پنجاب کا میدان تو خاصا ہموار لگ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور یہی لگتا ہے کہ جراثیم بھی شاید پورے طریقے سے مار پائے پاکستان مسلم لیگ نون اگر اسی طرح سے سموتھ سیلنگ ہوتی رہی تو. دیکھیں ابھی تک نا بڑا انپریڈکٹیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی سروے آیا ہے، نہ کوئی ابھی تک واضح صورتحال ہے. پی ٹی آئی کا پہلے تو یہ طے ہو کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے کون لوگ الیکشن میں لڑ سکیں گے، کون نہیں لڑ سکیں گے. فی الحال تو یہی منظر نظر آتا ہے کہ ان کا جو پی ٹی آئی میں ہوگا بڑا نام، اس کو نہیں لڑنے دیا جائے گا. تو اس کا ایک اور سینیریو ہے. اگر بڑے نام آ گئے پھر ایک اور سینیریو ہے. دیکھیں 90% تو یہی چانس لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نون کو ایک واک اوور مل جائے گا اگر یہی صورتحال رہی یا اور بھی سخت صورتحال ہو گئی. لیکن پھر بھی 10% تو اس بات کا چانس ہے نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آئے اور وہ اپنے کھمبے کو بھی ووٹ دے دے اور وہ سارے الیکشن کے نتائج کو جو ہے وہ جو سوچا جا رہا ہے ان کو بدل دے. ابھی تو حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں، آل دو چیئرمین پی ٹی آئی اب وہ نہیں رہے، اب نئے چیئرمین آ گئے ہیں، سابق سربراہ ہو گئے عمران خان صاحب، لیکن بلہ اگر بیلٹ پیپر کے اوپر موجود رہتا ہے اور پی ٹی آئی کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے تو سموتھ سیلنگ کا موقع تو نہیں ہوگا پھر پی ایم ایل این کے پاس یا کسی اور پارٹی، پیپلز پارٹی کے پاس یا کسی اور چھوٹی جماعت کے پاس. پھر اس کا مطلب ٹف ٹائم یا ٹف کانٹیسٹ تو ہوگا سہیل صاحب. کہ شہروں میں ہوگا لیکن میرا خیال ہے دیہات میں نہیں ہوگا. لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے الیکشن کمپین پہ، پی ٹی آئی کے مستقبل پہ، کتنی اس کو آزادی ملتی ہے، کتنی پابندیاں بھگتنی پڑتی ہیں. تو اگر تو دیکھو 2018 کی طرح آخری دن تک جو ہے دباؤ جاری رہا پی ٹی آئی پہ تو پھر تو یہ خوف اور ہراس اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ دیہی علاقوں میں تو لوگ جو ہے پھر یا دوسری پارٹیوں کو ووٹ دے دیں گے یا گھر بیٹھے رہیں گے. لیکن شہری علاقوں میں جہاں پہ مڈل کلاس موجود ہے، جہاں پہ اویکننگ موجود ہے، جہاں پہ اتنا خوف نہیں ہے اداروں کا، اس دن وہاں جو ہے یہ موجود ہے خدشہ کہ وہ باہر نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے. لیکن یہ کتنے ہلکے ہوں گے، کیا اس سے کیا اوور آل الیکشن پہ فرق پڑے گا، یہ ابھی ظاہر ہے گیس ہونا باقی ہے. دیکھیں آپ نے درجنوں الیکشنز کور کیے ہیں اور ابھی جو الیکشنز کی ہے انتخابی ماحول یا جس میں جلسے ہوتے ہیں یا گرم جوشی ہوتی ہے، ووٹر سپورٹرز کے پاس جایا جاتا ہے، ابھی آپ کو وہ ماحول دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں 17 سے زائد درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیں الیکشن کوئی التوا سے متعلق. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں ابھی بالکل وہ ماحول پیدا نہیں ہوا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سائڈ کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. دیکھیں یہ تو پتہ ہے کہ نون کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا یا پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، لیکن جو مین رائیول ہے تحریک انصاف اس کا کون کینڈیڈیٹ ہوگا ابھی پتہ نہیں ہے. تو جب تک دونوں کینڈیڈیٹ پتہ نہ ہو الیکشن کمپین نہیں بنتی. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ افواہیں کہ بھائی الیکشن پوسٹ پون ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا، یہ بھی ظاہر ہے ابھی تک الیکشن کے راستے کو صاف نہیں کر پا رہی.